اب اس سارے جو معاشی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، انہی کے اندر خیر بہت ساری جس طرح آئین کے اندر سب سیکشنز نکل آتی ہیں، اس طرح سیاست میں بھی معاملات آگے جو ہے وہ چھوٹے یا بڑے کارنرز اختیار کر لیتے ہیں۔ جو معاملہ اس وقت آڈیو لیکس کا چلا ہوا ہے، کیا کہیں گے سر؟ ہر کچھ عرصے کے بعد آڈیو سامنے آ جاتی ہیں، پھر خاموشی ہو جاتی ہے، پھر کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر آڈیوز آ جاتی ہیں۔ واٹ از ایکچولی گوئنگ آن؟ آڈیو لیک کا مقصد جو ہے نا، وہ کوئی چیز نکالنا تو ہوتا نہیں ہے۔ آڈیو لیک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ملائن کرنا ہے۔ آڈیو لیک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پریشر بلڈ کرنا ہے۔ آڈیو لیک کا مقصد ہوتا ہے میڈیا ٹرائل کرنا۔ آڈیو لیک کا مقصد وقتی طور پر جو کور ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹانا۔ تواتر کے ساتھ یہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو سوٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب جب خود حکومت میں تھے تو وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے ان ٹیپس کے اوپر جو آئی بی ان کو فراہم کرتی تھی۔ آپ کے علم میں ہوگا اچھی طرح سے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خان صاحب آئی بی کی ان رپورٹس کے اوپر اور ٹیلی فون کالز کے ڈیٹا کے اوپر کرتے تھے۔ یہاں تک ہوا کہ اپنی ایک میٹنگ کے اندر انہوں نے پارٹی کے سینئر ترین آدمی کو یہ کہا کہ آپ کا حامد خان صاحب سے رابطہ ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے ان سے فون پہ بات کی تھی، کیونکہ صبح خان صاحب کو بریف کر دیا گیا تھا کہ ان صاحب نے حامد خان صاحب کو فون کیا۔ اسی طریقے سے خان صاحب نے جو اپنے لوگوں کے خلاف کچھ پہ کرپشن کی کارروائی کی، وہ کرپشن کی کارروائی بھی انہی ٹیلی فون کالز کے نتیجے میں کی۔ اپنے ایک ایسے پی ایم تھے افتخار درانی صاحب، ان کے خلاف کارروائی کی، کہا کہ جی مجھے بتایا گیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جب خان صاحب خود حکومت میں تھے تو وہ انجوائے کر رہے تھے اس کے اوپر۔ اور یہ جو معاملات ہے، جو سندھ ہاؤس والا پوری ایپیسوڈ ہے، اس کے اندر بھی یہی چیزیں تھیں، حتیٰ کہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے یا باقی جگہ پہ جہاں پہ لیجسلیٹرز نے ووٹ ڈالنے تھے، اس کے اندر بھی انسٹرکشن دی جاتی تھی کہ تب آپ جو ہے وہ ایم این ایز کی ٹیلی فون کالز جو ہے وہ ریکارڈ کریں اور ان کا ڈیٹا ہمیں فراہم کرے۔ یہ صرف خان صاحب نہیں کرتے تھے، یہ اس سے پہلے کی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بی بی کی حکومت کے اندر ایک جسٹس قیوم صاحب والی جو آڈیو ٹیپس ہیں وہ بھی منظر عام پہ آئیں، پھر اس کے بعد مختلف ویڈیوز منظر عام پر آئی۔ تو یہ سلسلہ اس تواتر کے ساتھ ہو گیا ہے کہ اب یہ اپنی اہمیت اور افادیت بھی کھوتا جا رہا ہے۔ اب جس کی آڈیو یا ویڈیو آ رہی ہے، نہ اس کو کوئی شرمندگی ہوتی ہے، نہ وہ اس کے اوپر کوئی ندامت ہوتی ہے، نہ کیونکہ آپ اس کو کہیں اس کو کسی منطقی انجام تک تو پہنچاتے نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیتے ہیں یہ ہوئی ہے، وہ دوسرا کہہ دیتا ہے کہ وہ خرابی۔ جب تک آپ ایک یا دو ایشوز کو پکڑ کے اس کا فورنزک کر کے اگر کسی نے ٹیمپر کی ہے اس کے خلاف سزا نہیں دیتے، اور اگر کوئی چیز آئی ہے تو اس کو نہیں کرتے، تو یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو ذاتی زندگی میں گھس رہے ہیں اور لوگوں کی جو ذاتی معلومات حاصل کرنے کی جو روش ہے، جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، یہ بھی کسی لمحے کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ ترک کرنی ہے، لیکن یہ اجتماعی طور پر ہوگی۔ یہ نہیں جس وقت آپ حکومت میں ہوں تو آپ کو سوٹ کر رہا ہو، جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ کو برا لگ رہا ہو۔ تو یہ من حیث القوم جب تک ہم اس چیز سے نہیں جائیں گے کہ یار کیا ہماری لمیٹیشنز ہیں، کہاں ہم نے اپنی اخلاقی قدروں کو رکھنا ہے، آپ کو اس سے زیادہ کہ جو ملک کو درپیش خطرات ہیں، اس سے زیادہ آپ کو دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ کھانے میں کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا، وہ فلاں وقت کس گاڑی میں نکلا ہے، کس کیفے میں گیا ہے، کس سے ملا ہے، کیسے، تو آپ اپنی ساری توجہ، ساری انرجی ان چیزوں کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو کسی جا کے اسٹیج پہ آپ کو بند کرنا پڑے گا، ورنہ اس کی کوئی اینڈ لمٹ نہیں ہے۔ بند کرنا ہوگا۔